अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगस्त का महीना है और अगस्त के महीने के हवाले से बहुत सारी दास्तानें पोशीदा हैं। आज हम ऐसी ही एक स्टोरी से पर्दा उठाने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं मेरी जंग टीवी। नाजरीन, अगर आपको ये वीलॉग पसंद आए तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। नाजरीन, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये स्टोरी है बूटा सिंह की। बूटा सिंह एक सरदार फैमिली से था जिसने 1947 में एक मुसलमान लड़की जो कि पीछे रह गई थी उसको बलवइयों से खरीदा 1500 रुपये और उसने उस लड़की से सिख रस्म रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। 11 माह बाद अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी दी जिसका नाम उसने तनवीर रखा। चंद सालों बाद बूटा सिंह के रिश्तेदारों ने उन अफीसर को इत्तला दी जो हर वक्त इस तलाश में रहते थे कि जो फसादात के वक्त औरतें अगवा हुई। उन्होंने ज़ैनब को हिरासत में ले लिया। बूटा सिंह की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो दिल्ली गया और उसने वहां वो काम किया जो एक सिख के लिए इंतहाई मुश्किल था। उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए और दिल्ली की जामे मस्जिद में जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद वो हाई कमीशन गया और उसने अपनी बीवी का मुतालबा किया जो कि नहीं माना गया, क्योंकि उस वक्त दोनों मुल्क सख्ती से इस कानून पे अमल पैरा थे कि कोई मजहब, किसी मजहब की कोई औरत किसी भी शख्स के पास किसी भी हैसियत से रह रही हो उसको कैंप भेजा जाएगा। अब बूटा सिंह रोज अपनी बीवी को मिलने के लिए कैंप जाता और ये अमल उसका 6 माह तक जारी रहा और आखिर में वो वक्त आ ही गया जब 6 माह बाद ज़ैनब के रिश्तेदारों का पता लगा लिया गया। ज़ैनब और बूटा सिंह रो रो के एक दूसरे से मिले और ज़ैनब ने कसम खाई कि वो बूटा सिंह और अपनी बेटी के साथ रहने के लिए बहुत जल्द वापस आएगी। उसके बाद जाने के बाद बूटा सिंह ने एज ए मुसलमान वहां से हिजरत करने की इजाज़त चाही जो कि उसे नहीं मिली। उसके बाद उसने वीज़ा अप्लाई किया जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। अब वो अपनी बेटी, जिसका नया नाम सुल्ताना था और बूटा सिंह का मुसलमान होने के बाद नाम था जमील अख्तर, जमील अख्तर और सुल्ताना ये दोनों चले। बूटा सिंह ने गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार किया और पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने अपनी बेटी को लाहौर छोड़ा और खुद ज़ैनब के गांव चला गया। अब उसने वहां जाकर जो देखा उसके तो पांव तले जमीन निकल गई। ज़ैनब जो ट्रक पर बैठकर पाकिस्तान पहुंची थी, पहुंचने के चंद घंटों बाद उसकी शादी उसके एक रिश्तेदार से कर दी गई। अब बूटा सिंह वहां पहुंचा, बड़ा रोया, चिल्लाया कि भाई मैं मुसलमान हूं, मेरी बीवी मुझे दे दो। उन्होंने बूटा सिंह को खूब फेंटी लगाई और कानून के हवाले कर दिया। बूटा सिंह अदालत गया। वो जज साहब के सामने बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, जज साहब मैं मुसलमान हूं, मेरी बीवी मुझे लौटाई जाए, या फिर अगर नहीं तो कम से कम मेरी बीवी को अदालत बुलाया जाए ताकि मैं उसे पूछ सकूं कि आया वो हमारे साथ हिंदुस्तान जाना चाहती है या पाकिस्तान ही रहना चाहती है। ये खबर अखबारों के जरिए पूरे लाहौर में फैल गई। अब ज़ैनब को अगले हफ्ते का, जज साहब ने उसकी इल्तिजा सुन के तो ऑर्डर किया कि ज़ैनब को अगले हफ्ते अदालत में पेश किया जाए। अगले हफ्ते जब ज़ैनब को अदालत में पेश किया गया तो वो बड़ी सहमी हुई, डरी हुई थी, क्योंकि उसको उसके रिश्तेदार, बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ अदालत पेश किया गया। जज साहब ने ज़ैनब से सवाल किया, बूटा सिंह की तरफ इशारा करते हुए, क्या तुम इसको जानती हो? उसने कहा जी, ये बूटा सिंह है, मेरा पहला शोहर। अब उसने बेटी को भी पहचान लिया। तो जज साहब ने सवाल किया कि क्या तुम इसके साथ हिंदुस्तान जाना चाहती हो? अब अदालत में था पिन ड्रॉप साइलेंट। बूटा सिंह और उसकी बेटी की नजरें ज़ैनब के चेहरे पर जमी हुई थी। दूसरी तरफ उसके नए खामन, मौजूदा खामन और रिश्तेदारों की नजरें भी ज़ैनब की तरफ थी। ज़ैनब को समझा दिया गया हुआ था कि ये सिख है और सिख ही रहेगा, अगर इसने इस्लाम के खिलाफ कोई बात की तो अच्छा ना होगा।
اب زینب کپ کپاتی ہوئی بررائی ہوئی آواز میں بولی نہیں۔ اب بوٹا سنگھ کا دل تو ٹوٹ چکا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس کی جیب میں جتنے پیسے تھے وہ اس نے سلطانہ کی جیب میں ڈال دیے اور زینب سے کہا ٹھیک ہے میں تم سے تمہاری بچی نہیں چھین سکتا، یہ تم رکھ لو۔ تو اس کے بعد جائی صاحب نے زینب سے پوچھا کہ کیا تم اس کی ذمہ داری لینا چاہتی ہو؟ اب زینب کے رشتہ داروں نے غصے سے دیکھا اور کہا ہم اپنے خاندان میں کسی سکھ کا خون شامل نہیں کر سکتے۔ زینب نے ڈری سہمی کپ کپاتی ہوئی یہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ اب بیٹی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ساری زندگی تانے سنتی رہے اور اس کے ساتھ وہ ہو، اسے وہ ستایا جائے جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس کا سارا وجود سسکیوں میں ڈوب چکا تھا اور اس نے پھر بڑھائی ہوئی آواز میں کہا نہیں۔ اب بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی کو آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی بچی کو بڑے پیار سے اٹھایا، گود لیا اور وہاں سے نکل گیا۔ وہ رات اس نے داتا صاحب منتیں مانگنے میں گزار دی۔ اس کی بیٹی پاس ہی کھمبے کے ساتھ سوئی رہی۔ صبح وہ اٹھا، اس نے جو پیسے زینب سلطانہ کی جیب میں ڈالے ہوئے تھے انہی پیسوں سے وہ بازار گیا اور اپنی بیٹی کے لیے نئے جوتے نئے کپڑے خریدے، وہ اس کو پہنائے اور دونوں باپ بیٹی اسٹیشن کی طرف چل دیے۔ دور سے انجن سیٹی بجاتا بادل دھوئیں کے اڑاتا ہوا آیا۔ بوٹا سنگھ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے گود میں اٹھایا اور پیار کیا اور ساتھ ہی پلیٹ فارم کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ ٹرین قریب آئی تو سلطانہ نے محسوس کیا کہ بوٹا سنگھ کی گرفت اس پہ مضبوط ہو گئی ہے۔ جو ہی ٹرین قریب آئی بوٹا سنگھ نے بیٹی سمیت انجن کے آگے چھلانگ لگا دی۔ بوٹا سنگھ انجن کو ٹکرایا لیکن بیٹی اچھی قسمت سے دور جا گری۔ بیٹی نے آواز سنی انجن کی، شور کی، جس میں اس کی اپنی چیخیں بھی شامل تھی۔ اب بوٹا سنگھ کی اور دیکھیں کرشمہ دیکھیں کہ بوٹا سنگھ گرتے ہی فوت ہو گیا، جہاں بھاگ ہو گیا، اور سلطانہ جی تھی وہ کرشماتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ یہ کرشمہ ہے۔ اب بوٹا سنگھ کی جو خون میں لت پت لاش تھی اس کو پولیس نے پکڑا، سیدھا کیا تو اس کی جیب سے خط نکلا جو اس نے زینب کو لکھا تھا۔ اس نے لکھا میری پیاری زینب، تم نے بھیڑ کی آواز سنی جو کہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتی۔ میری اب بھی یہی خواہش ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں، تم مجھے اپنے گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، کبھی کبھی میری قبر پر آنا اور پھول ڈال جایا کرنا۔ ہزاروں مسلمانوں نے جمیل اختری کہنا چاہیے لیکن کہانی کیونکہ بوٹا سنگھ کے نام سے چل رہی ہے اس لیے گڈمٹ نہ ہو جائے، وہی نام رکھتے ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں نے بوٹا سنگھ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد میت اٹھائی لوگوں نے اور زینب کے گاؤں لے گئے۔ وہاں پر اس کے رشتہ داروں نے اس کو دفن نہیں کرنے دیا۔ متعلقہ افسران نے کہا کہ یہ فسادات نہ پھیل جائیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ بوٹا سنگھ کو میانی شریف کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ انہوں نے بوٹا سنگھ کو میانی شریف کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر پہ پھولوں کا پہاڑ بن گیا۔ جب زینب کے گھر والوں کو یہ پتا چلا تو ان کو بوٹے کی اس طرح عزت ملنا بوٹے کو وہ قبول نہ تھا، وہ ناگوار گزرا۔ تو انہوں نے گاؤں سے ایک گروہ بھیجا جنہوں نے آ کے بوٹا سنگھ کی قبر کی نہ صرف بے حرمتی کی بلکہ اسے ناپاک کر دیا۔ لوگوں نے دوبارہ سے بوٹا سنگھ کو دفن کیا، پھر پھولوں کا پہاڑ بنایا اور اب کی بار لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی کہ قبر کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے۔ بوٹا سنگھ کی بیٹی کو، سلطانہ کو، لاہور کی ایک فیملی نے گود لے لیا۔ آخری وقت تک وہ اپنے انجینئر خامد کے ساتھ لیبیا میں رہتی رہی۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا مسودہ جون 1975 چھپنے کے لیے جا چکا تھا۔
لہذا اس کے آگے کے حالات قلم بند نہیں کیے گئے، اس لیے اس سے آگے کا نہیں پتا۔ یعنی 1975 تک وہ سلطانہ جس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہاں سے چلی کہاں آئی، ایک مسلمان فیملی، اس کا باپ بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور اس کی شادی انجینئر کے ساتھ ہوئی، اور وہ 1975 تک اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ لیبیا میں تھی۔ اب بھی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حالات ہی اس وقت تک لکھے گئے ہیں۔ لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت قرار دیا۔ ناظرین، اس طرح کی کئی داستانیں مٹی کی دھول میں دفن ہو چکی ہیں۔ تقسیم پنجاب کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی جانوں کا نذرانہ ہی ہے ایک، یا قربانی لگا لیں، یہ دیا گیا، اور جنہوں نے سب سے زیادہ قتل و غارت کی، سکھ بھائی، وہ آج پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ وہ آج یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، اور آج بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا الائنس ہو جس طرح کشمیر کا ہے تو ہم بھارت کو چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ یہ رشتہ جوڑیں، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری داستانیں ہوئی، اور بہت ساری قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان ملا، لیکن اس کی قدر انہی کو ہے جو یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ورنہ 14 اگست کو دیکھا ہے کہ جشن آزادی منانے کے لیے ہمارے ہاں تو وہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے تو بس شور کیا جاتا ہے یا باجے بجائے جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان میں سب سے بڑی ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نعمت پاکستان ہے۔ لہذا میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انہی الفاظ کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔